جس کے اگے ٹکڑے پھولا تے کس نو درد سناواں منسی کون میرے لئی منتا تے کلسی کون دعاواں پیر جی کہتے ہیں میں جاتا تھا تو میری ماں مجھے دعاؤں سے رخصت کرتی اللہ اللہ سنیے ذرا حضرت پیر جی حضور نصیر ملت بھی کہتے ہیں میری ماں میرا ماتھا چوم کے مجھے رخصت کرتی تھی اب جن جن کی مائیں دنیا سے رخصت ہو گئی وہ منظر یاد کریں جب گھر سے باہر نکلتے ماں کس چاہت کے ساتھ رخصت کرتی کس پیار کے ساتھ اپنے بیٹے کو گھر سے رخصت کرتی تھی حضرت پیر جی کو جب وہ منظر یاد آیا تو کہتے ہیں کون میرا ہوئے متھا چوم کے کیسی رت بلاواں کون کھلے سی اٹھ کے بوہا کہ کون تکے سی راواں کون کھلے سی اٹھ کے بوہا کہ کون تکے سی راواں اچھائی اچھار حویلی دسے تے سنجیاں دسے تھاواں ماما مرن نصیر نشارا ماما ٹھنڈیاں چھانا ماما مرن نصیر نشارا اے ماما ٹھنڈیاں چھانا ماں کی دعا یہ سب جتنی بھی کامیابیاں ہیں برکات ہیں باپ کی رضا ماں کی دعا جس خوش نصیب کو مل جائے اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے حضرات گرامی نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل بیت اور سرکار کے صحابہ دونوں کا ادب و احترام لازمی اور ضروری ہے آخری جملوں میں عرض کروں گا حضور تاجدار گولڈا شریف فاتح قادیانیت سیدنا سید خواجہ پیر مہر علی شاہ گیلانی گولڈی رحمت اللہ علیہ آپ کی زندگی کی جو آخری کتاب ہے وصال سے پہلے میرے حضرت نے جو کتاب لکھنے کا حکم دیا زبان سے ارشاد فرماتے اور لکھنے والے سنگی لکھتے اس کتاب کا نام ہے تصفیہ ما بین سنی و شیعہ کے درمیان میں کیسے تصفیہ کرایا جا سکتا ہے کیسے پرامن ماحول میں اکٹھے لوگ رہ سکتے ہیں اور وہ کیا کیا اقدار ہیں جن اقدار کا ہر کسی کو خیال رکھنا ہے وہ کتاب میرے حضرت کی زندگی کی آخری کتاب ہے اور اس کے لکھنے کا تحریر کرنے کا جو سبب ہے وہ خلفائے راشدین کی حقانیت پہ پہرا دینا ہے بولے نہیں ہے پیار سے بولے ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ یعنی اس آستان کا جو تعارف حضرت علامہ پیر سید جابر حسین شاہ جی کروا رہے تھے اور الحمدللہ یہ ذمہ دار آستانے اور ذمہ دار یہ علمی مراکز آپ کی رہنمائی صحیح کر رہے ہیں تاکہ آپ کی قبر خراب نہ ہو اس کا معاملہ قبر سے ہے اگر نبی پاک کے کسی پیارے کا دوش آپ کے سینے میں ہوا آپ کی قبر خراب ہو جائے گی تو یہ بار بار اس لیے آپ کی رہنمائی ہو رہی ہے تاکہ آپ کی قبر بہتر ہو جائے میرے حضرت کے سامنے ایک رسالہ لایا گیا لاہور کا ایک نعمت اللہ نامی شخص اس نے ایک رسالہ لکھا برہان الصداقت کے نام سے اور اس کے اندر اس نے خلفائے راشدین کی حقانیت پر اعتراضات اٹھائے اور اس نے کہا قرآنی آیات سے خلفائے راشدین کی خلافت راشدہ ثابت نہیں ہے میرے حضرت کے سامنے جب وہ رسالہ آیا اور رسالے کے کچھ الفاظ پڑھے گئے تو حضور اعلیٰ غریب نواز نے فرمایا اگر
اگرچہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے لیکن اس مکار نے جو مکاری کی ہے میرے نانا کی امت کو، میرے آقا کی امت کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، لہذا اس کا جواب بھی مہر علی شاہ ہی دے گا، اس کا جواب بھی مہر علی شاہ ہی دے گا۔ اب دیکھیں ذرا سادات کی ذمہ داری کیا ہے، سادات کی ڈیوٹی کیا ہے۔ محبت اہل بیت کی وجہ سے ان پر شیعہ کا فتویٰ بھی لگتا رہتا ہے، لگا ہے۔ میرے حضور قبلہ عالم پر بھی اس وقت کے ہزارہ کے علماء نے شیعہ ہونے کا فتویٰ لگایا۔ جب میرے حضرت نے ایک سید صاحب کی کتاب پر تقریض لکھی اور لکھا کہ شاہ صاحب آپ نے بالکل قرآن و سنت کے مطابق یہ کتاب لکھی ہے، تو علاقے کے علماء نے اس سید پر شیعہ کا فتویٰ لگا رکھا تھا، اور جب تاجدار گولہ نے اس کی تائید کی تو انہوں نے اس سید کو چھوڑ کے سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب پر فتویٰ لگا دیا کہ پیر مہر علی شاہ صاحب کی شیعہ ہو گئے ہیں۔ جب اس سید نے پیغام بھیجا کہ